बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा दौर भी आया जब चंद ही वर्षों के अंदर इस्लाम का परचम मिडिल ईस्ट से निकलकर सेंट्रल एशिया, सोमाली, अफ्रीका, अंदलुस जिसे आज स्पेन कहा जाता है, कि हिंदुस्तान की सरजमी तक लहराने लगा। यह वही सल्तनत थी जिसने न सिर्फ इलाकों पर तसल्लुत कायम किया बल्कि बड़े पैमाने पर दीन इस्लाम की रोशनी को भी फैलाया। इसी सल्तनत के जरिए दुनिया के फ़नून, तहजीब और इल्म में इनकलाबी तब्दीलियाँ आईं। आज हम बात करेंगे उसी सल्तनत की जिसे तारीख़ में उमय्यद खिलाफत के नाम से जाना जाता है। आखिर कौन थे ये उमय्यद और कैसे चंद दशकों में ही उन्होंने इस बेमिसाल इस्लामी सल्तनत को कायम किया, और फिर सबसे अहम सवाल, कैसे इनकी खिलाफत ने खुलफाए राशिदीन की विरासत को जड़ से हिला डाला और हिंदुस्तान से इसका कैसा गहरा रिश्ता रहा। ये तमाम बातें आज की दास्तान में बयान की जाएंगी। अगर आप अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। सन 632 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इस्लाम की रहनुमाई की जिम्मेदारी 4 पाक और नेक खलीफाओं के कंधों पर आ गई, जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। ये मुकर्रम और अजीम शख्सियत थे हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो। मगर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक और किरदार उभर कर सामने आया और वो थे हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान। ये शख्स सीरिया के इलाके में नई ताकत के तौर पर उभरे और इनका ताल्लुक उमय्यद कबीलों से था। अब सवाल उठता है कि उमय्यद थे कौन। असल में उमय्यद मक्का के एक नामवर और असरदार कबीले से थे। इस्लाम से पहले भी अरब में इनकी बहुत ताकत थी। उमय्यद को बनु उमय्या कहा जाता है और ये भी कुरैश कबीले का एक हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कुरैश से थे, मगर वो बनु हाशिम साख से थे। इस्लाम से पहले मक्का एक अहम तिजारती मरकज़ था जहाँ मुख्तलिफ कबीले कारोबार और हज उम्रा के सिलसिले में आते जाते रहते थे। इन्हीं में से एक कबीला था उमय्यद, जो मक्का के सबसे रईस और नुमाया कबीलों में शुमार होता था। काबा की निगहबानी और मक्का के कारवां तिजारत की हिफाजत में इनकी अहम भूमिका थी। मुआविया इब्न अबी सुफियान इसी कबीले से नुमाइंदा और एक पावरफुल शख्सियत थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस्लामी हुकूमत में भी इनका बड़ा असर था। चारों खलीफाओं के दौर में ये सीरिया के गवर्नर थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी रिश्तेदार भी थे। इमाम अल तबरी जैसे तारीखदान मुआविया की सियासी समझ की बड़ी तारीफ करते हैं। उन्हें ये इल्म था कि इस्लाम सिर्फ रूहानी पैगाम से नहीं बल्कि एक मजबूत सियासी और इंतज़ामी निज़ाम से भी फैल सकता है। हालात कुछ भी बने, 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई, जिसमें उम्मत में गम और गुस्सों की लहर दौड़ गई। हज़रत मुआविया ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मांग की कि हज़रत उस्मान के कातिलों को सज़ा दी जाए, मगर जब ऐसा ना हुआ तो दोनों के दरमियान सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। इस सियासी और फिक्री टकराव को फितना यानी इस्लाम का पहला सिविल वार कहा जाता है, जहां मुसलमान 2 धड़ों में बट गया। फिर 661 ईस्वी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शहादत हो गई। इसी के बाद हज़रत मुआविया ने खलीफा बनने का दावा पेश किया और दमिश्क को दारुल खिलाफा बनाकर उमय्यद खिलाफत की बुनियाद रखी। इसी दौर से इस्लामी हुकूमत में एक नया मोड़ आया और आगे चलकर यही वो सिलसिला बना जिसमें करबला का वाक़या हुआ। यहाँ तक कि जंग की तफसीलात के लिए हमारी करबला पर वीडियो आप देख सकते हैं। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो उनके बेटे हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली, मगर उमय्यद उन्हें खलीफा तस्लीम नहीं करते थे। इसलिए जंग व फसाद रोकने के लिए उन्होंने हज़रत मुआविया से समझौता किया, मगर उस समझौते की शर्तों को हज़रत मुआविया ने नहीं निभाया। वादा था कि वो
خلافت کو وراثت نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور اسی قدم نے آگے جا کر کربلا کی زمین تیار کی جس نے امت کو شیعہ سنی میں بانٹ دیا۔ اگر آپ مشہور تاریخ دان برنارڈ لیوس کی رائے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قدم اس دور میں بہت سے مسلمانوں کے لیے قبول کرنا مشکل تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے، مگر یہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ معاویہ نے اسلام کو ایک مضبوط سیاسی نظام عطا کیا جو کہ ایک واسع اور عریض اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اس لحاظ سے اگر غور کریں تو امیت خلافت محض ایک سیاسی خاندان نہیں تھی، بلکہ ایک طاقتور فوجی اور انتظامی ڈھانچہ تھا جس نے اسلامی عالم کو ایک نئی جانب رہنمائی دی۔ جس رفتار سے یہ سلطنت پھیلتی گئی اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ امید حاکم نہایت سیاست مند، منظم اور جنگجو تھے۔ دیکھیے، امیت کی خلافت کی بنیاد 661 عیسوی میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رکھی گئی، اور یہ سلسلہ 750 عیسوی تک قائم رہا، یعنی تقریباً 90 سال کا دور۔ لیکن انہی 90 برسوں میں امیہ سلطنت نے مشرق میں ہندوستان کے قریب سندھ سے لے کر مغرب میں اندلس جو آج کا اسپین تک اپنا پرچم لہرا دیا۔ آپ نے شاید برٹش سلطنت کے لیے سنا ہوگا کہ سورج کبھی اس سلطنت میں غروب یعنی ڈوبتا نہیں تھا۔ یہی مثال امیدوں پر بھی بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ اگر اس خلافت سے تعصب کے نقشے کو دیکھا جائے تو اس کے شمال میں اثر اناطولیہ آج کا ترکی تھا، جہاں اکثر ان کی ٹکر بیزنٹائن سلطنت سے ہوتی رہتی تھی، اور اگر آپ دنیا کے نقشے پر اس دور کی حدود دیکھیں تو جو وسیع رقبہ سبز رنگ میں نظر آتا ہے وہ سب امیدوں کی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ وہی اسلامی سلطنت تھی جس نے پہلی بار اسلام کو میڈیٹرینین سمندر کے دونوں کناروں تک پھیلا دیا۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ، یہ تینوں برائے اعظم اس سلطنت کے زیر سایہ آ چکے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیت کی جنہوں نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، اسے بلندیوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، یہی وہ مبارک شخص تھے جنہوں نے امیت خلافت کا آغاز کیا۔ حضرت معاویہ نہایت ذہین سیاست دان اور ماہر تنظیم کار تھے۔ انہوں نے امیت کے دور میں ایک بےحد طاقتور بحریہ یعنی نیوی کی تعمیر کی اور دمشق کو اسلامی دنیا کا سیاسی اور فکری مرکز بنا دیا۔ پھر آتے ہیں عبد الملک ابن مروان، انہوں نے 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ تاریخ انہیں امیدوں کا دوسرا بانی بھی کہتی ہے۔ انہوں نے اندرونی بغاوتوں کو کچل کر سلطنت کو پھر سے وحدت دی اور ایک سینٹرلائزڈ نظام قائم کیا۔ انہی کے دور میں عربی زبان کو سلطنت کی رسمی زبان بنا دیا گیا۔ پہلی بار اسلامی سکوں کا اجرا کیا گیا اور بیت المقدس یروشلم میں بنی ڈوم آف دا راک جو آج کی اسلامی عالم میں عظیم شان کی نشانی ہے، وہ انہوں نے ہی تعمیر کروائی۔ پھر آتے ہیں عبد الملک کے بیٹے الولید ابن عبد الملک، ان کا دور امیہ سلطنت کا عروج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 705 سے 715 عیسوی تک حکومت کی۔ انہی کے زمانے میں سندھ کو فتح کیا گیا، وہ بھی اس نوجوان فوجی کمانڈر کے ہاتھوں جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے راجہ داہر کو شکست دی اور 712 عیسوی میں سندھ کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی ہندوستان میں اسلام کا پہلا سیاسی اور فوجی قدم پڑا۔ اسی دور میں ایک اور تاریخ فتح ہوئی، وہ بھی اندلس اسپین کی فتح۔ جس وقت محمد بن قاسم سندھ کی زمین پر بڑھ رہے تھے، اسی دوران 711 عیسوی میں ایک اور بہادر کمانڈر طارق بن زیاد نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی فوج کو لے کر جبرالٹر کے پاس قیام کیا۔ فوج کم تھی، دشمن طاقتور، مگر طارق نے اپنی فوج سے کہا، اب ہمارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، بس اب یا تو فتح یا شہادت۔ امید دور میں حالات کچھ یوں بن گئے تھے کہ عرب نسل کے مسلمانوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، جبکہ غیر عرب مسلمان جنہیں
موالی کہا جاتا تھا۔ انہیں برابری کا حق حاصل نہیں تھا، ان سے زکوٰۃ اور ٹیکس بھی زیادہ وصولا جاتا تھا اور فوج میں بھی انہیں اہم عہدوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ معاشرے میں انہیں نیچا سمجھا جاتا تھا، جس سے ان کے دلوں میں مایوسی اور ناراضگی گھر کرنے لگی، جبکہ اسلام کا پیغام یہ تھا سب انسان برابر ہیں۔ پھر ایسا دوہرا معیار کیوں؟ موالی یہ محسوس کرنے لگے کہ امید حکومت شاید اسلامی تعلیمات سے ہٹ چکی ہے۔ یہ احساس جب گہرا ہوا تو یہ ناراضگی بغاوت کا روپ لینے لگی۔ یہی بغاوت آگے چل کر ایک مکمل انقلاب بنی جسے دنیا عباسی کرانتی کے نام سے جانتی ہے۔ اس تحریک کی شروعات خراسان کے علاقے سے ہوئی تھی اور اس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھا۔ عباسی تحریک نے موالی شیعہ مسلمانوں اور ان عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو امید سلطنت کی عدل و انصاف سے ناراض تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ امید حکومت اور انصاف کی راہ سے بھٹک چکی ہے اور اسلام کے نام پر ظلم کر رہی ہے۔ دھیرے دھیرے عباسی تحریک اتنی طاقتور بن گئی کہ آخر کار 750 عیسوی میں جوب کی جنگ میں امید فوج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں آخر امید خلیفہ مروان دوتی مارا گیا اور اس طرح دمشق میں امید خلافت کا پردہ گر گیا۔ اس ہار کے بعد دوستوں اسلامی تاریخ کا ایک اہم دور اپنے انجام تک پہنچا اور ایک نئے دور کی شروعات ہوئی، عباسی خلافت کی، جس نے اسلامی تہذیب کو ایک نئی سمت بخشی۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، کیا امید نسل پوری طرح سے ختم ہو گئی؟ جواب ہے نہیں۔ ایک امید شہزادہ اسی تباہی میں بچ نکلا، نام تھا عبد الرحمن ابن معاویہ، اور ان کی کہانی کسی فلمی قصے سے کم نہیں ہے۔ عباسی حکومت نے ان امید خاندان کو جڑ سے مٹانے کا حکم دیا تھا اور سارے گھرانے کو قتل کروا دیا گیا، مگر عبد الرحمن کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے۔ عباسی سپاہی ہر طرف ان کے پیچھے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیش بدل کر تنہا ریگستانوں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے بھوک پیاس اور کڑی مشقت کے باوجود وہ مصر اور اتری افریقہ تک پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ یورپ کے اندر، خاص طور پر اندلس اسپین میں، اب بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہے اور امیدوں کی جڑیں وہاں موجود ہیں۔ اس لیے انہوں نے اسپین کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ 755 عیسوی میں وہ اندلس پہنچے۔ وہاں انہوں نے بکھرے ہوئے امید حامیوں اور عباسی حکومت سے ناراض مسلمانوں کو ایک جٹ کیا۔ اگلے ہی سال یعنی 756 عیسوی میں انہوں نے عباسی گورنر کو شکست دی اور کورڈوبا میں ایک آزاد امید امپائر کی بنیاد رکھی۔ اس طرح دمشق میں مٹ چکی امید سلطنت نے اسپین میں ایک نیا روپ پایا اور اگلے 300 سال تک اندلس پر امید حکومت چلتی رہی۔ مشہور تاریخ دان برنارڈ لوئس اس ہجرت کو دنیا کی سب سے کامیاب سیاسی واپسی میں سے ایک مانتے ہیں۔ کورڈوبا امید کے دور میں یورپ کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر بن گیا، اور اسپین میں اسلام کیسے پھیلا، پھر کیسے وہاں عیسائی طاقتیں دوبارہ ابھر کر آئیں، آپ چاہیں تو اس پر میں ایک الگ ویڈیو تیار کروں گا اور انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچے گی۔ اسلامی تاریخ کی پہلی تو دوستوں یہ تھی امید خلافت کی کہانی، اسلامی تاریخ کی پہلی ونشانگت ڈائنیسٹس حکومت، جس نے اسلام کو صرف عرب تک سیمت نہیں رکھا بلکہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تینوں برائے اعظموں تک پھیلا دیا۔ انہوں نے دمشق کو دارالحکومت بنایا، ایک مضبوط انتظامی نظام کھڑا کیا، افواج کو منظم کیا، تجارتی راستوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی کی بنیاد رکھی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے عربی کو دفتری زبان بنا کر ایک جوان یکسانی پیدا کی اور ڈوم آف دا راک جیسے شاندار تعمیرات سے اسلامی فن اور حسن کو نیا آیام دیا۔ بے شک امیدوں کی کامیابی کے پیچھے کئی چیزیں تھیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کے نظام میں کچھ کمزوریاں موجود۔ حکومت میں نسلی تعصب تھا، موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی اور شیعہ برادری سے ان کا سخت ٹکراؤ رہا۔ ان تمام باتوں نے امید خلافت کی جڑوں کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دیا۔ کربلا کی سانحہ، موالی کا احتجاج اور انصاف کی تلاش میں یہی سب عباسی انقلاب
का बुनियादी सबब बना। 750 ईस्वी में जाफ की जंग के बाद उमैयद हुकूमत का पतन हुआ, लेकिन उस दौर की तहजीब, फन, मासी नज्म और इस्लामी अलमी तौसियात आज भी तारीख में सुनहरे हरफों से लिखी हुई हैं। उमैयदों ने इस्लामी तहजीब को एक नया नक्शा और एक नई राह दी, जो आने वाले दौर के लिए एक मिसाल बनी। तो दोस्तों, उमैयद खिलाफत की ये तारीख आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प और असरदार इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल काजी बहार KN को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।